بسم اللہ الرحمن الرحیم واما المحلی بال، یہاں سے معرف باللام کو بیان کرتے ہیں کہ معرف باللام کو اس وقت ذکر کیا جاتا ہے جب کہ چند مقاصد ہوں۔ تو پہلا مقصد یہ ہے کہ جب مقصود خود جنس کو بیان کرنا ہو، جب مقصود خود جنس کو بیان کرنا ہو، جیسے الانسان و حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق ہے۔ یہاں پر الانسان کا جو الف لام ہے وہ اس لیے ہے، انسان معرف باللام اس لیے ہے کہ مقصود خود انسان کی جنس کو بیان کرنا ہے۔ اس قسم کے الف لام کو الف لام جنسی کہتے ہیں۔ نمبر 2، جب مقصود جنس کے افراد میں سے کسی معہود کو بیان کرنا ہو، جنس کے افراد میں سے کسی معہود کو بیان کرنا ہو، اور معہود کس طرح ہوتا ہے تو اس کی 3 صورتیں ذکر کی ہیں۔ نمبر 1، کبھی معہود پیچھے مذکور ہوتا ہے، جیسے کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصی فرعون الرسول۔ اس میں الرسول جو ہے اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے کما ارسلنا الی فرعون رسولا میں، تو یہاں پر جو الرسول ہے یہ الف لام اس کا عہد کا ہے۔ نمبر 2، کبھی معہود خود موجود ہوتا ہے، خود بذات حاضر ہوتا ہے، جیسے الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس میں الیوم جو معہود ہے وہ خود موجود ہے، خود حاضر ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا۔ نمبر 3، کبھی معہود سامع کو معلوم ہوتا ہے، جیسے اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب وہ آپ کی بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ تو الشجرہ اس کا یہ جو معہود ہے یہ سامع کو معلوم ہے، سامعین کو معلوم ہے کہ وہ کون سا درخت تھا کہ جس کے نیچے یہ حضرات بیعت کر رہے تھے۔ اس قسم کے الف لام کو الف لام عہدی کہتے ہیں۔ نمبر 3، او الحکایت عن جمیع افراد الجنس، کبھی مقصود جنس کے تمام افراد کو بیان کرنا ہوتا ہے، کبھی مقصود جنس کے تمام افراد کو بیان کرنا ہوتا ہے، جیسے ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں۔ تو الانسان کا جو الف لام ہے اس سے مقصود جنس کے تمام افراد بیان کرنے ہیں کہ تمام انسان خسارے میں ہیں۔ اس قسم کے الف لام کو الف لام استغراقی کہتے ہیں۔ وقد یراد بال، کبھی الف لام سے مقصود کسی فرد میں جنس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کسی فرد میں جنس کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثَمَّهُ وَقُلْتُ لَا يَعْنِينِي، اور البتہ کبھی میں گزرتا ہوں اللئیم یعنی کہ گھٹیا اور نامناسب آدمی پر، یسبنی جو مجھے گالی دیتا ہے، فمضیت ثم تو میں وہاں سے گزر جاتا ہوں، وقلت اور میں کہتا ہوں لا یعنینی وہ مجھے مراد نہیں لے رہا۔ تو یہاں پر اللئیم کا جو الف لام ہے اس سے مقصود فرد میں جنس کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ کوئی بھی کمی نہ ہو، تو اس کے پاس سے جب میں گزرتا ہوں تو یہ حال ہوتا ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْمُحَلَّى بِأَلْ، ایک فائدہ بیان کیا کہ جب حصر مقصود ہو تو پھر خبر کو معرف باللام ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب خبر معرف باللام ہو تو اس سے مقصود حصر ہوتا ہے، جیسے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بخشنے والا محبت کرنے والا ہے۔ الغفور الودود یہ خبر ہے ہوا کی اور یہ معرف باللام ہے، تو اس نے حصر کا فائدہ دے دیا کہ وہی جو ذات ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ بخشنے والی ہے اور محبت کرنے والی ہے۔ ہم اس کا ترجمہ دوبارہ کر لیتے ہیں۔ وَأَمَّا الْمُحَلَّى بِأَلْ، اور بہرحال معرف باللام پس اس کو ذکر کیا جاتا ہے جبکہ غرض الحکایت عن الجنس نفسہ، خود جنس کو بیان کرنا ہو، جیسے الانسان حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق ہے۔ وتسمى الجنسیۃ، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے الف لام جنسی۔ اب الحکایت، یا غرض حکایت ہوتی ہے، نقل کرنا ہوتا ہے جنس کے افراد میں سے معہود کو، اور اس کا معہود ہونا اما بتقدم ذکرہ، یا تو اس کے ذکر کے مقدم ہونے کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کما ارسلنا، جس طرح کہ ہم نے بھیجا فرعون کی طرف رسول کو، پس نافرمانی کی فرعون نے رسول کی۔ و اما، اور یا اس کے بذات حاضر ہونے کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے الیوم
آج کے دن میں نے کامل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو، و اما اور یا سامع کے اس کو جاننے کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے اذ یبایعونک جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے الف لام عہدی، یا غرض الحکایت نقل کرنا ہوتا ہے جنس کے تمام افراد کو، جیسے ان الانسان لفی خسر بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے الف لام استغراقی، وقد یراد اور کبھی ارادہ کیا جاتا ہے الف لام سے الاشارۃ الی الجنس فی فرد ما کسی فرد میں جنس کی طرف، جیسے وَلَقَدْ أَمُرُّ اور البتہ کبھی میں گزرتا ہوں گھٹیا آدمی پر جو مجھے گالی دیتا ہے، پس میں وہاں سے گزر جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ وہ مجھے مراد نہیں لے رہا۔ وَإِذَا وَقَعَ اور جب واقع ہو جائے معرف باللام خبر افاد القصر تو یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے، جیسے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ وہی بخشنے والا ہے محبت کرنے والا ہے۔